نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم ما يقوله الاستاذ للطلاب ان میں سے 23واں جملہ ہے لا تحرف بما لا تعرف حرف یحرف اس کا معنی ہے کسی کی حد سے زیادہ کسی کی تعریف میں مبالغہ اختیار کرنا یا فضول باتیں کرنا۔ تو لا تعرف عرف یعرف جاننا، لا تعرف جو آپ نہیں جانتے، لا تحرف بما لا تعرف ان چیزوں پر بات مت کرو جن کو آپ نہیں جانتے اے لڑکے، یا جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس پر فضول لمبی لمبی باتیں اور فضول قسم کی تعریفیں ہرگز مت کرو۔ اعتذر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، ولن تسمع منی ہرگز آپ نہیں سنیں گے مجھ سے۔ یہ جو لن ہے اس کو کہتے ہیں فعل مضارع منفی بلن، ٹھیک ہے۔ لن یعنی یہ اس فعل پہ داخل ہوتا ہے تو اس فعل کو کہا جاتا ہے فعل مضارع منفی بلن۔ یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے آخر کو زبر دیتا ہے۔ لن تسمع یہاں دیکھ رہے ہیں زبر آیا ہوا، اور دوسرا عمل یہ کرتا ہے کہ یہ مستقبل میں کرتا ہے، مستقبل میں تاکید کے ساتھ، ہرگز نہیں سنیں گے آپ منی مجھ سے، ما تکرہ مرۃ اخری جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں دوبارہ ہرگز ان چیز کو نہیں سنیں گے آپ جس کو آپ برا سمجھتے ہیں۔ مرۃ ثانیۃ لا اريد هذا يصدر منك دوسری مرتبہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز دوبارہ آپ سے صادر ہو جائے، دوبارہ آپ سے ہو جائے۔ صدر یصدر اس کا معنی ہے صادر ہونا، اور صدر الاعظم وزیر اعظم وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے صدر البضاعہ، اس کو کہتے ہیں مال ایکسپورٹ کرنا، باہر ممالک سے مال منگوانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مرکز اصداری تأشیرۃ، تأشیرہ کہتے ہیں ویزا صادر کرنے کا مرکز، ویزا جاری کرنے کا مرکز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدر المجلس ورأسہ مجلس کے جو بڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر یہ صدر الکتاب کہتے ہیں کتاب کا مقدمہ لکھنے کو بھی، تو یہ کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اعاہدک اننی لن اتجرأ علی ھذا مرۃ اخری، عاہد یعاہد معاہدہ، وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، پکا عزم کرنا۔ اننی بے شک میں، لن اتجرأ علی ھذا اوپر جو میں نے ابھی بتایا تھا اس کے بارے میں یہاں بھی آ گیا، ہرگز میں جرت نہیں کروں گا اس پر مرۃ اخری دوسری مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اعاہدک اننی لن اتجرأ علی ھذا مرۃ اخری میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر دوبارہ جرت نہیں کروں گا۔ قلت لک مرارا احفظ کتنی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ یاد کرو۔ یہ مرارا اس مرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے آپ سے کہا کہ احفظ یاد کرو، حفظ یحفظ یاد کرنا۔ حاولت یا معلم ولکن دماغی متوقف هذه الایام میں نے کوشش کی ہے استاد، حاول یحاول محاولہ کوشش کرنا، ولیکن دماغی لیکن میرا دماغ متوقف موقوف ہے، آج کل سن ہے، جمع ہوا ہے، هذه الایام ان ایام میں۔ یجب ان تحرص علی الدوام ضروری ہے، وجب یجب ضروری ہے کہ آپ حرص کریں اسباق پر، دوام اسباق کو کہتے ہیں، حرص یحرص اس کو کہتے ہیں لالچ کرنا، تو یعنی آپ کو شوق کرنا چاہیے، اسباق پر آپ کو شوق سے شرکت کرنا چاہیے۔ حاضر یا معلم فلن اغیب ما دمت فی المدرسہ ٹھیک ہے اے میرے استاد، لن اغیبہ پھر پیچھے آ گیا، ہرگز میں غائب نہیں ہوں گا، ما دمت فی المدرسہ جب تک میں مدرسے میں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ یجدر بک ان تکون حریصا علی طلب العلم، یجدر بک مناسب یہ ہے آپ کے ساتھ، ان تکون حریصا کہ آپ حریص ہوں، شوقی ہوں، علی طلب العلم علم کی طلب پر، آپ کے لیے مناسب یہ ہے۔ یجدر بک ان تفعل هذا الامر، یجدر بک ان تصلی کل یوم فی المسجد، یجدر بک ان تحفظ درسک، یجدر بک ان تغسل ثیابک، یجدر بک اسی طرح آپ جو بھی اس جملہ استعمال کریں اس کا معنی ہے مناسب یہ ہے آپ کے لیے۔ ہا انا اشمر عن ساعد الجدی، ٹھیک ہے۔ شمر یشمر تشمیر کہتے ہیں کپڑا اٹھانا، آستین چڑھانا، تیاری کرنا۔ ساعد
کوشش کو کہتے ہیں الجد محنت کو کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. اب عن ساعد الجد حقیقتاً کوشش کے ساتھ. ٹھیک ہے ساعد یساعد مساعدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے مدد کرو. حل تساعدونی کیا آپ میری مدد کریں گے. ساعد الجد یعنی سنجیدگی کی کوشش سنجیدہ کوشش کے ساتھ. اب میں تیاری کرتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ. اس کو یہ جملہ اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ہا انا اشمر عن ساعد الجد. قم انت وزمیلک وتحاورا تم اور تمہارے دوست کھڑے ہو جاؤ اور گفتگو کرو. تحاور یتحاور تحاورا گفتگو کرنا اسی سے ہے حوار. ٹھیک ہے طیب وارجو ان تصحح لنا اخطاءنا اللفظیہ. ٹھیک ہے آپ سے امید ہے کہ آپ ٹھیک کریں درست کریں ہماری لفظی غلطیوں کو. اخطاءنا اللفظیہ ہمارے لفظی غلطیوں کو. حتی ما ستظل علی هذه الحالہ کب تک آپ اس حال میں پڑے رہو گے. ہاں یہ کان صار ظل تو یہ ہے کب تک پڑے رہو گے اس حال پر. حتی ما ستظل هذه الحالہ. اعیدک یا معلم اننی سرعان ما ساتغیر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اے استاد کہ میں بے شک میں سرعان ما ساتغیر بہت جلدی تبدیل ہو جاؤں گا. سرعان جلدی ما ساتغیر تبدیل ہو جاؤں گا عن قریب. الی متی ستبقى متخلفا کب تک پیچھے رہو گے. بقیہ یبقى باقی رہنا متخلف پیچھے رہنے والا. کب تک پیچھے رہنے والے ہوگے جسے کہتے ہیں نا کب تک سب سے پیچھے رہو گے. تو اس کے لیے عربی کا لفظ ہے الی متی ستبقى متخلفا. هناك عقبۃ ان تجاوزتها فسانطلق. عقبہ مشکلات دشواری گھاٹی پہاڑ. یہاں ایک مشکل ہے وہاں ایک مشکل ہے. ان تجاوزتها فسانطلق اگر میں اسے پار کروں تو انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا. انطلق کہتے ہیں انطلاق اللسان. انطلق اللسان زبان کا جاری ہونا. اسی طرح انطلق الآلہ مشین چالو ہونا. انطلق الرصاص انطلق النار فائرنگ وغیرہ ہونا. تو یہ کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ الفاظ تھے جو استاد شاگرد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو سارے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بھی چیز مشکل لگے آپ واٹس ایپ اور کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس کورس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو لہذا تمام احباب کو اس کورس میں شریک کریں اور اس کورس کو جو ہے نا تاکہ اس کا افادہ سب کے لیے عام ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.